باب ظلم دون ظلم، یہ باب ہے ظلم بالائے ظلم۔ اس کے مختلف قسم کے تراجم کیے گئے ہیں۔ ظلم، باب ظلم غیر ظلم، یعنی انواع ظلم بیان کرنا مقصود ہے۔ یعنی ظلم مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ظلم کے الگ الگ انواع ہوتے ہیں، ایک ادنا ہوتا ہے، ایک اعلیٰ ہوتا ہے، ایک اشد ہوتا ہے، ایک اخف ہوتا ہے۔ ابن بطال فرماتے ہیں اصل میں اس کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان کی تکمیل عمل سے اور کفر کی تکمیل معاصی سے، گناہوں سے ہوتی ہے۔ گویا ایمان کی تکمیل عمل سے ہے، ایمان کی تنقیص معاصی سے ہے۔ ایمان کی تنقیص یعنی ایمان کم ہوتا ہے گناہوں سے، ایمان بڑھتا ہے عمل سے، ایمان گھٹتا ہے گناہوں سے۔ لیکن اس کا مرتکب ایک ہوتا ہے سب سے بڑا، ان الشرک لظلم عظیم۔ برشیٹ لے آئیے، ہمارا اصول ہے بھائی، ہم نے اپنے یہاں کمبل رکھے ہیں، ہمارے دفتر میں کچھ کمبل ہیں، وہ کس کے لیے ہیں؟ دیکھیے یہ ٹانگ اٹھا لے کر بیٹھ گئے بھائی، یہ عجیب لوگ ہیں، آپ لوگ پلٹ کر بیٹھ جائیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بے اسباق بغیر کسی سٹاپ کے ہوں، چلتے چلتے 9 صفحے پہ پہنچے۔ تمہاری اصلاح کرتے کرتے ہمارا سینہ صندوق ہو گیا۔ یہ بھی ظلم دون ظلم ہو گیا۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھ کر یہ بتانا چاہتے ہیں یہاں ظلم سے مراد گناہ ہے، یعنی وضع الشیء بغیر محلہ ظلم، کسی چیز کو غیر محل میں رکھنا ظلم ہے۔ تو گویا نیکی کے بجائے بدی کرنا، بدی کے بجائے نیکی کرنا، عربی کسی کے اوپر احسان نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے اس پر احسان کر دیا۔ کسی کے اوپر آپ کو سختی کرنی چاہیے تھی، آپ نے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ انسان کو چھوٹے ظلم سے اگر آپ نے اس کو نہیں روکا تو وہ بڑا ظالم بن جائے گا۔ اسی لیے ادنا ہی پر گرفت کرنے کو کہا جاتا ہے تاکہ بڑے بڑے گناہوں سے وہ محفوظ ہو جائے۔ جب چھوٹی اخف پر آپ اس کی تنبیہ نہیں کرتے، اس کو کنٹرول نہیں کرتے، تو پھر وہ اشد تک پہنچنے میں راستہ ہموار کرتا ہوا چلا جائے گا۔ اسی لیے امام بخاری نے باب باندھا ظلم دون ظلم، اور اس باب کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گناہوں کے درجات بیان کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے روایت میں آپ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ان کا ایمان ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں ہوا۔ یعنی کیا مطلب؟ ایمان قبول کرنے کے بعد ترک معاصی ہو گیا، گناہوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، گناہوں کو انہوں نے ترک کر دیا، گناہوں سے مکمل طور پر وہ باز آ گئے، تو تب جا کر وہ لوگ اصحاب بنتے ہیں، نیکوکار بنتے ہیں، مومن بنتے ہیں، مسلمان بنتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا حضور ہم سب کا ایمان کسی نہ کسی ایمان قبول کرنے سے پہلے بہت سارے ہم لوگ گناہ میں گزارے ہیں اپنی زندگی، کیا ہمارا ایمان اس کا مطلب یہ ہے کہ قابل قبول نہیں ہے؟
اینا لم یظلم یا رسول اللہ، حضور ہم میں سے کون ظلم نہیں کیا بتائیے، سب کے سب زمانے جاہلیت میں جاہلانہ زندگی گزار کر آئے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک جاہل رہا ہے اپنے زمانے میں، تو کون نہیں کیا ظلم بتائیے؟ تو فوراً آپ خاموش، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے کوئی جواب نہیں دیتے تھے، خاموش۔ اور آپ خاموش ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ عرض کرنے لگے، آیت نازل ہوئی، فرمایا ارے بھئی یہ ظلم سے مراد کیا ہے پتہ ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، ارے بھئی شرک ظلم عظیم ہے۔ آپ نے شرک تو نہیں کیا، یعنی آپ کا ایمان شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا ایمان شرک کے ساتھ خلط ملط ہو گیا، یعنی کیا مطلب؟ اللہ بھی، جیسے تم 1 سے 10 کی پوجا کرتے تھے، اسی طریقے سے ایمان قبول کرنے کے باوجود بھی تمہارے اندر سے وحدانیت اپنانے کے باوجود شرک کرنا تم نہیں چھوڑے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شریک کرنا، یعنی اسے بھی شریک کر لیا، 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 شرک کرنا تم نے نہیں چھوڑا، تو وہ جو ایمان ہے وہ ایمان تمہیں نجات دینے والا نہیں ہے، یعنی بالکل وہ مومن ہے بشکل کافر۔ اب مومن ہے، حقیقت میں وہ کیا ہیں؟ کافر ہے، کافر بشکل مومن، ظاہری اعتبار سے مومن لگ رہا ہے، حقیقت میں وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ تو فرمایا دیکھو شرک مت کرو، شرک کے علاوہ چھوٹے موٹے گناہ اگر ہو بھی گئے توبہ کر لو، استغفار کر لو، تمہارا ایمان محفوظ رہے گا، اسے کہتے ہیں ظلم دون۔ اچھا اب رہی بات، شرک میں بھی ظلم دون ظلمین ہے، یعنی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے شرک کے بہت سارے اقسام ہیں، ان اقسام میں ایک ذہنی اعتبار سے مشرک ہو جانا، عملی اعتبار سے مشرک ہو جانا، قولی اعتبار سے مشرک ہو جانا، اعتقادی اعتبار سے مشرک ہو جانا۔ تو حضرت نے فرمایا ذہنی ارتداد میں تو 90% امت مبتلا ہے۔ حضرت سے پوچھا گیا تو وضاحت دیتے ہوئے فرمایا آپ اگر سونے کی مورتی بناتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اس کی پوجا کرو تو لوگ نہیں کریں گے، صاف کہہ دیں گے جناب یہ تو شرک ہے، یہ تو کفر ہے، یہ تو توحید کے خلاف ہے، ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اسی کو آپ پیسہ بنا کر پوچھو ارے بھائی اس سے کچھ ہو سکتا، ارے اس سے کیا نہیں ہوگا، اس سے تو ہر چیز ہوگا، اس سے ہر چیز آپ خرید سکتے ہیں، ہر چیز آپ دے سکتے ہیں، ہر چیز بنا سکتے ہیں، ہر چیز بنا سکتے ہیں۔ تو گویا آپ کا پیسے پر جو یقین ہے وہ یقین اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ تمہیں اگر ظاہری اعتبار سے مورتی رکھ دیا جائے تو تم عبادت سے بچ جاؤ گے، اس کو شرک سمجھ رہے ہو، لیکن ذہنی اعتبار سے تم نے اللہ سے ہوتا ہے کو نکال کر کسی شے سے ہوتا ہے کا یقین پیدا کرنا، یہ بھی ذہنی ارتداد ہے، ذہنی شرک ہے۔ ہاں، اور پھر حضرت فرمایا کرتے تھے دیکھو 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے اس کے بغیر کسی اور سے نہیں ہوتا، فرمایا کہ اسباب اپنا کر مسبب الاسباب پر یقین نہ چھوڑیں تو وہ مومن ہے، مسبب الاسباب کو چھوڑ کر اسباب کو اپنا لیں یہ جاہل ہے اور یہ ارتدادی ذہنیت میں مبتلا ہو گیا۔ ربی اسباب جیسے گولی ہیں، ذریعہ ہے، مسبب الاسباب نے گولی کھانے کو کہا، تداو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو تم دوائی کرو۔ اگر دوائی کرنا اللہ کی عبادت کے خلاف ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تداو یا عباد اللہ کیوں کہتے؟ تو پتہ چلا دوائی اپنانا شرک نہیں ہے، دوائی پر یقین کرنا شرک ہے۔ دوائی کے بغیر میں مر جاؤں گا، جیسے کہتے ہیں ارے بھئی دنیا کی ہر طاقت جب زیر ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، نیست و نابود ہو جاتی ہے، تو وہ یوں کہتی ہے کہ آپ اب اپنے خدا سے مانگ لو، خدا کو بھئی آپ اپنے خدا کی پرستش کرو، بھئی اب اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، بھئی اب گاڈ کے علاوہ، لوگ بھی ڈاکٹر بھی کہتے ہیں بس اب تو خدا ہی بچائے، جتنا محنت کرنا تھا محنت کیا، کوشش کوشش کر لیے، اب خدا کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، معاف کرنا، معذرت چاہتے ہیں۔
تو ظاہری اعتبار سے لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن بعد میں ان کو تھوڑا تھوڑی سے احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے اگلا باب جو باندھا گیا وہ یہی علامت المنافق۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ دو رنگی والا، یہاں بھی ایک رنگ وہاں بھی ایک رنگ۔ اسی لیے امام بخاری نے اس باب کے بعد منافق کا باب باندھا، اور اس میں روایت لائی اور یوں کہا کہ دیکھو منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی بات، وہ اذا حدث کذبا، جھوٹ بول، ذہن میں کچھ بسایا رہے گا اور زبان سے کچھ بولے گا، یہی جھوٹ ہے۔ لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ رہا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا محی الا اللہ، لا صمد الا اللہ، لا احد الا اللہ، یہ بھی کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ عربی اللہ کے 99 نام ہیں تو 99 کلمہ بھی ہیں، 99 کلمہ مل کر لا الہ الا اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ تو اس اعتبار سے زبان سے جھوٹ بولنا، یعنی ذہن میں کچھ بسائے رکھنا، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ اور وعدہ کرے تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ کیا، عہد کیا، الست بربکم قالوا بلا، تو یہ عہد ہیں، اور اس عہد کے خلاف ورزی یہ حقیقی خلاف ورزی ہے، اور مجازی خلاف ورزی، لوگوں سے وعدہ کرنے کے بعد خلاف ورزی، تو خلاف ورزی ہے ہی۔ یعنی اللہ نے جب اللہ کے سامنے جب تم نے اقرار کر لیا تو ہی ہمارا رب ہے، تو اسے پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے نہیں گزارنا چاہیے؟ اگر اس میں مخالفت کیے، خلاف ورزی کیے، تو کیا ہوگا؟ الست بربکم کا جواب دینے سے رہ جائیں گے۔ فرمایا جب امانت کو رکھتے ہیں تو خیانت کرتے ہیں، تو یہ گویا کہ امانت میں خیانت، ایمان بھی ایک امانت ہے، اور الایمان بالامانہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ، ایمان کا تعلق امانت سے ہے۔ ایمان، امانت میں اگر کوئی خیانت کیا تو ایمان میں بھی کیا کرے گا؟ خیانت کرے گا۔ یعنی گویا کہ اسے اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ مجھے پوچھے گا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ مجھے ہر اعتبار سے سزا دے گا، اس کا خوف اس کے دل سے گویا نکل گیا۔ اس لیے امام بخاری نے اگلی جو روایت لائی وہ اس میں 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 چیزوں کو بتایا، وہی پچھلی چیزیں جو 3 تھیں وہ بھی یہاں ذکر فرمائے، اور پھر مزید ایک چیز آپ نے ذکر فرمایا۔ وہ کیا فرمایا؟ دیکھیے، من کانت فیہ خصلۃ منہن، اگر ان 4 میں سے کوئی ایک بھی ہو، فرمایا کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اسے منافق تو نہیں کہیں گے، یوں کہیں گے اس کے اندر نفاق کی ایک عادت پائی جاتی ہے۔ منافقوں کی 4 علامتوں میں ایک آیت پائی جاتی ہے، ایک نشانی پائی جاتی ہے، یوں کہا جائے گا۔ فرمایا یہ اس وقت تک منافق کے نشان والا کہلایا جاتا رہے گا جب تک کہ وہ اس غلیظ عادت کو، غلیظ فطرت کو چھوڑ نہ دے۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا ایک ہے امانت میں خیانت کرنا، بات چیت میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، اور جب لڑے تو گالی گلوچ، جب لڑے شب و شتم، جب لڑے برا بھلا کہنا، غلیظ باتیں، غلیظ بات، لوگ بڑی گالی دیکھو بڑے ہو جاتی اس سے، جو گالی سے بڑا بنے وہ بڑا کیا بھی لوگوں میں اس کا منہ کون لگتا چھوڑے بھی تھو، غلیظ انہیں، غلیظ بات کرتا، لوگ کہتے نہیں کہتے، بعض لوگوں کی زبان میں غلیظ الفاظ سلیس سے نکلتے ہیں، آرام سے نکلتے رہتی ہیں غلیظ باتیں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنڈاس ہو گیا دل سنڈاس ہو گیا تو منہ بھی سنڈاس ہو گیا، نظریں بھی سنڈاس ہو گئی، کان بھی سنڈاس ہو گیا۔ عربی جو بیت الخلاء کے ڈرینیج سے خوشبو کی امید کی جا سکتی ہے؟ کیا ڈرینیج بس ہوتا، کیا عطر کا یہ کھولے، کیا عطر کا اسے کیا کہتے ہیں شو روم کھولے ہیں کیا آپ کو خوشبو آنے کے لیے؟ عربی سنڈاس کا کھولے تو بدبو ہی آئے گی۔ تو اس سنڈاسیت جب دل کے اندر بسی ہوئی رہتی ہے تو منہ کھولتی سنڈاس نکل جائے گا۔ تو اس کو یہاں فرمایا اسے پلنگ
کب اس کا ڈھکن کھلتا ہے؟ لڑتے وقت ڈھکن کھل جائے گا سنڈاس کا، خاصما، ورنہ چونکہ نارمل دیکھو تو یہ بلی بھی دودھ پیتی ہے، کیا معصوم چہرہ، کیا ابھی دکھتا نہیں، دیکھے گا تو ایسا نظر آتا ہے بھئی بیچارے کسی کے خلیفہ ہوں گے، کسی کے مرید ہوں گے، ایسا محسوس ہوگا، لیکن منہ کھلتے کیا ہو جائے گا اس کا؟ سنڈاسی دروازہ کھل گیا۔ تو یہ فرمایا آپ نے۔ اب اگلا باب، اس کا کیا تعلق؟ فرمایا دیکھو بھئی نفاق، اب اس نفاق کو دور کرنا ہو تو کیا کرنا؟ فرمایا دیکھو ہر عمل، جو بھی عمل تم کرو ایمان و احتساباً، اس پر اللہ تعالیٰ مجھے ضرور نیکی دے گا، ہاں، اس کے امید کے ساتھ ہمیشہ ہر عمل کیا کرو، یقین کے ساتھ کرو، ثواب، ایماناً کہتے ہیں یقیناً، احتساباً نیکی کی امید کے ساتھ۔ تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شب قدر کے سلسلے میں فرمایا، اس کو یہاں امام بخاری لاتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں اللہ پر نیکی کی امید کرتے ہوئے یقین کے ساتھ پوری رات اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیں گے۔ بتا دیا دیکھو بھئی تمہیں، اے اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، نفاق کو نکالنا چاہتا ہوں، میرے دل سے ہر غلاظت کو، ہر خباثت کو نکالنا چاہتا ہوں، کیا کرنا؟ دیکھو ایک تو یہ ہے، چند راستے بتاتے، ان راستوں کے ذریعے سے تم ان تمام چیزوں کو نکال سکتے ہو، دل کو پاک کر سکتے ہو، نظروں کو پاک کر سکتے ہو، اللہ کے لاڈلے بن سکتے ہو۔ کیا کریں؟ فرمایا باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، تو پہلے تو صفائی کے لیے لیلۃ القدر کا اہتمام کرو، تو لیلۃ القدر من الایمان بول کر باب قائم کیا، اور اس میں یوں فرمایا جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، یقین اور ثواب کی امید کے ساتھ اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب پچھلے گناہ جو بھی کیے سب کے سب اللہ کیا کر دیں گے؟ اب یہاں کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جو کچھ ہو گئے وہ سب اللہ معاف کر دیں گے۔ اس لیے ترغیب دے رہے ہیں، خفیہ ترغیب، کہ رمضان کے روزے رکھو، پاک ہو جاؤ گے، یہاں تک کہ آخر میں اعتکاف بھی کرو، پاک ہو جاؤ گے، شب قدر بھی تب جب تمہیں مل جائے تو پھر نور علی نور۔ فرمایا حضرت وہ ایک کچھ کا، اس کے علاوہ کیا بھی نہیں کہا، جہاد بھی ہے صفائی کے لیے۔ ہاں، حضرت رفیع عثمانی صاحب مد ذل علیہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ لوگ پوچھتے ہیں صحابہ اکرام ضربیں کیوں نہیں لگاتے؟ میں ایک مرتبہ جس وقت میدان کارزار میں پہنچا اور وہاں کچھ دیر کے لیے رکا، تو میں جب دیکھ رہا تھا کہ ادھر سے دشمنوں کی طرف سے بمباری ہو رہی ہے، ادھر سے بمباریاں ہو رہی ہیں، عربی میدان کارزار میں ایسے ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر میں میرا دل اتنا آخرت کی طرف مائل ہو گیا اور اتنا شرح صدر ہوا اور اتنا بندہ استغفار توبہ کیا اور اتنا زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا کہ اگر برس ہاں برس بھی ذکر میں بیٹھ کر ضربیں لگاتے تو اتنی دور تک نہ پہنچ سکتے۔ تو فوراً مجھے احساس ہوا صحابہ اکرام جو بدر میں، احد میں، تبوک میں جو شریک ہونے کے بعد جو مقام حاصل ہوا ان کو، وہ ہزاروں سال ضربیں لگانے کے بعد بھی وہ مقام پر حاصل، وہ مقام بندے کو حاصل ہو نہیں سکتا۔ اتنا بڑا مقام پا لیجیے صرف تھوڑی دیر میں، اگر یہ احساس ہے تو دن، کئی دن عربی اسلام ملے میں اگر شریک رہیں تو کتنا احساس ہوا ہوگا، وہ حضرت نے فرمایا۔ اس سے بھی ایمان پختہ ہوتا ہے، گناہ کی نفرت پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ بار بار موت کو وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے تو اس کی تربیت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ قال انتدب اللہ عز وجل لمن خرج فی سبیلہ لا یخرجہ الا ایمان بی وتصدیق برسلی ان ارجعہ بما نال من اجر
او غنیمت او ادخلہ الجنہ. فرمایا اللہ جل جلالہ امن والہ اس بات کی ضمانت لے لیتا ہے، اس بات کی کفالت لے لیتا ہے وہ شخص کی جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے، وہ نکل رہا ہے تو صرف مجھ پر یہ ایمان رکھتے ہوئے اور میرے رسولوں کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے، تو اگر وہ اسی یقین کے ساتھ نکلے تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ وہ ضرور بھی ضرور 2 اجر میں سے 1 اجر ضرور پائے گا. یا تو اسے غنیمت کا مال ملے گا یا تو جنت میں ضرور داخل کر دیا جائے گا، یعنی غنیمت کا مال نہیں تو شہادت، 2 میں سے 1 ملے گی. لولا انا اشق علی امتی، اگر میری امت پر اگر اس بات کی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ فرمایا ما قعدت خلف سریہ، میں کسی بھی سریے کو چھوڑ کر اکیلا نہ رہ جاتا بلکہ میں ہر سریے میں شریک ہوتا. بے غزوہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں حضور شریک ہوئے. سریہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو حضور نے روانہ فرمایا اور شریک نہیں ہوئے. تو آپ فرماتے ہیں اگر مجھے مشقت کی امید، اس لیے کہ بہت سارے آزار ہوتے ہیں. عربی جب جماعتیں نکلتی ہیں تو اس وقت میں بعض لوگوں کا عذر ہوتا ہے، شرعی عذر ہوتا ہے، تو شرعی عذر پر رکنا بھی جائز ہے، غیر شرعی عذر پر رکنا ناجائز ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی عذر پر رکے اور جب شرعی عذر نہیں ہے تو آپ چلے گئے. تو دونوں آپ نے آپشن دیا. تو فرمایا اگر میں ہر سریے میں شریک ہوتا تو یہ حکم دے دیا جاتا سب کو کہ تم سب کو ہر سریے میں شریک ہونا فرض ہے، اگر شریک نہیں ہوں گے تو تم لوگ کیا ہو جاؤ گے؟ گنہگار ہو جاؤ گے. یہ بات کہی جاتی، لیکن میں آ کر ہر ایک میں شریک ہونے کے بجائے کچھ شریک ہوتا، کچھ غزوات، کچھ جماعتوں کو، کچھ سریوں کو میں خود روانہ کرتا غزوات میں کہ تم جاؤ، جا کر تم کیا کرو؟ اللہ کا کلمہ بلند کر کے آیا کرو. فرمایا مجھے اتنی خواہش ہے، متمنی ہوں میں شہادت کی. کتنا متمنی ہوں؟ فرمایا لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. بعض روایتوں میں 9 مرتبہ یہ جملے دہرائے ہیں آپ نے. کتنے مرتبہ؟ 9 مرتبہ. زندہ کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں. 9 مرتبہ آپ نے دہرایا. کیوں؟ تاکہ امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ شہادت سے کتنا ہمیں دلچسپی ہے. ہمارا کابر اسی وجہ سے فرماتے ہیں اب جہاد میں الجہاد من الایمان، اب تو وہ جہاد کا معاملہ نہیں رہا. اب جہاد کیا؟ اس ہندوستان کی اس ماحول میں سفید لباس میں ملبوس ہو کر تمہارا چلنا جہاد، اور اس طرح کی ٹوپی جو ہمارا اکابر و اسلاف کی ہیں، اسے تم گئے گزرے زمانے میں جو فیشنیبل ٹوپی پہننے کا لوگ عادی بن گئے ہیں، اس ٹوپی کا پہن کر چلنا تمہارے لیے نفسانی جہاد. بے نمازیوں میں نماز پڑھنا، کنجوسوں میں سخاوت کرنا، بے پابند لوگوں میں پابند رہنا، بے حیا لوگوں میں حیادار زندگی گزارنا، بے شرموں میں باشرم بن کر رہنا، بے غیرتوں میں غیرت بن کر رہنا، یہ تمہارے لیے اس زمانے کا جہاد ہے. لوگ کوئی بھی کم تنخواہ میں خدمت کرنے کو تیار نہیں، اور تمہارا کم تنخواہ میں خدمت کرنا اس زمانے کا جہاد ہے. بڑی بڑی تنخواہ میں تو سب خدمت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. میں اسی لیے ہمیشہ قریوں میں امامت کرنے والوں کی بڑی قدر کرتا ہوں. ان کی دعا اللہ کے یہاں بہت قبول ہوتی ہے. کیوں؟ وہ شہرت بھی نہیں چاہتے. قریے میں کیا شہرت ملے گی بھی بتاؤ؟ کتنی شہرت ملے گی؟ 10 گھر کی شہرت کی شہرت ہے، 50 گھر کی شہرت کی شہرت ہے. ہم لوگ یمن کے سفر میں تھے، ایک قریے میں مغرب کی نماز کے لیے پہنچے. چھوٹی مسجد، اس میں عادی ہوگی یمن میں، کھپریل کی، اور
اطراف میں بھی پتھر کھڑا کیے ہیں، یعنی انتہائی غرب۔ اور وضو کرنے کے لیے بھی کنویں میں اتر کر کیا کرنا تھا، کنویں میں اتر کر ڈول میں پانی سینچ کر وضو کرتے تھے، وہ حالت کی مسجد میں۔ اور کہ اللہ اکبر، میری زندگی میں نہیں، میرے ساتھ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب بھی تھے، حضرت مولانا قاسم علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے ساتھ میں تھا، ان بزرگوں کے ساتھ، تو حضرت کی بھی ہچکیاں نکل گئی۔ اور نماز کے بعد رکے رہیں، بھئی امام صاحب سے مل کر جائیں گے۔ کیا رقت والی نماز، کیا اخلاص والی نماز، کیا رونا، کیا قرات، کیا درد، اللہ اکبر۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا ان کی قرات میں گویا آیت نازل ہو رہی ہے، وہ پڑھ رہے ہیں، ایسی چیخیں، اور اندھیری، لائٹ ایک بھی لائٹ نہیں، چراغ۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابھی کتنے اللہ کے نیک برگزیدہ کہاں بیٹھ کو ہم نہ کیا معلوم۔ بعض قریوں میں ایسے نیک اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی ہاتھ ہونے نہیں دیتا۔ عجیب بات، لوگ کرامات صحابہ بیان کرتے ہیں، سب سے بڑی کرامت صحابہ کرام کی کیا ہے؟ زہد یعنی دنیا سے بالکل تعلق نہیں۔ کس کا؟ یہ سب کوئی اللہ کا ولی ہو اور اس کے دل میں دنیا کی محبت ہو، ولی نہیں ہو سکتا، ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا کے ایک تو یہ ہے کہ دنیا کا آ جانا، یہ کہ دنیا کا چاہنا، دونوں فرق ہے نا۔ دنیا بلڈنگ مل گئی، بلڈنگ آ گئی، وراثت میں آ گئی، کار آ گئی، لیکن کار آ جائے، کار مل جائے، بڑے عمارتیں بن جائے، اللہ کا ولی کیا وہ؟ تمہارا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو میٹ میں، یہاں وہاں پنکھوں میں۔ ہم لوگوں کے درسگاہ ہمارے زمانے میں بہت دور کی بات نہیں، جس وقت پنکھے رکتے ہیں تو جس طرح آہستہ، جیسے میرا ہاتھ گھوم رہا ہے، تیز چلاؤ تو بس، یہ پنکھے میں ہم لوگ بیٹھ کر پڑے، بس اتنا چلتی تھی، یہ سپیڈ ہے، ہوا گھسیٹ لینا، سمجھ پھونک لینا۔ کئی ہماری بخاری شریف تربتر ہو گئی ہے پسینے سے، تربتر۔ ابھی کچھ نہ کچھ اللہ کو کہہ سکتے یا اللہ ہم نے کچھ ایسا کیا۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ایک ساتھی ہمارے ایک عالم کہنے لگے، ایسا زمانہ گزر رہا ہے، ایسا زمانہ چل رہا ہے کہ مقررین بڑھ گئے، محدثین کم ہو گئے۔ یہ علم کے ختم ہونے کی علامت۔ مقررین بڑھ گئے، محدثین و مفسرین کم ہو گئے۔ اب مفسرین و محدثین پورے کرناٹک میں کتنے ہیں تلاش کیجئے، مقررین تلاش کیجئے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تو مجھے بزرگوں کے نقش قدم پر تدریس کا جذبہ، اور اللہ کا شکر، اللہ کا احسان ہزار گنا، جہاں بھی ہم نے نیت کیا اللہ اس درسگاہ کو تو بخاری تک پہنچا، اللہ پہنچا دیا، یا اللہ اس درسگاہ کو پہنچا، اللہ پہنچا دیا، اس درسگاہ کو پہنچا، اللہ پہنچا دیا۔ نہتے زمانے میں بھی اللہ نے کیا کر دیا؟ بھئی نیت رہے گی تبھی تو اللہ پہنچائے گا۔ ہماری نیت تھی اول دو ہم تک، بس حضرت ہمارے مدرسے میں کہو تو اول دو تک زندگی بھر تمہیں۔ اسباب کیا ہے بھئی 4 بچوں کو پڑھاؤ، 4 بچوں کو بخاری پڑھانا کیا عیب ہے؟ لوگ پوچھتے کتنے طلباء ہیں؟ 20 دے، 20 بھی مرمرے انہوں 2 فولاداں، 2 تیراں، وہ 20 کاڑیاں رکھ لے کرتی ہیں کیا؟
کاڑیوں سے مارنے سے کچھ ہوتا ہے بھائی؟ تیر بہدف. ایک عالم فارغ ہو اور اس عالم کے اندر یہ تمام خوبیاں، جیسے کہ پہلے زمانے میں اکابرین فراغت سے پہلے سوال کرتے تھے، کسی فن میں وہ ناقص ہوتا کہتے نہیں آپ یہ اتنے سال یہ علم پڑھیے وہ علم پڑھیے. اس زمانے میں فنون پڑھاتے تھے، کتابیں نہیں. کیا پڑھاتے تھے؟ فن حدیث، فن تفسیر، فن فقہ، فن اصول حدیث، جس بنیاد پر بڑی حدیث کی بڑی کتابیں پڑھنے والے، منطق کی چھوٹی کتابیں پڑھنے والے آپ کو ملتے تھے. کیوں؟ حدیث میں تو انہوں نے کافی درک حاصل کر لیا، لیکن منطق پڑھے ہی نہیں. تیس المنطق پڑھ رہے ہیں اور حدیث میں بخاری پڑھ رہے ہیں. ایسے آپ کو بڑوں کے تاریخوں میں بہت ساری ایسی باتیں ملیں گی. تو خیر، حضرت نے کیا فرمایا؟ جہاد. اس وقت کا جہاد آپ کا، کم تنخواہ پر خدمت کرنا اس وقت کا کیا ہے آپ لوگوں کا؟ سب سے بڑا جہاد. بات سمجھ میں آتی نہیں؟ بڑی تنخواہ پر تصور کرتے ہوئے آدمی جیے گا، اور لوگوں کے یہاں تو کچھ واہ واہ ہاں ہاں، دل سے عظمت نکل جائے گی. بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، بعض آتے ہیں تو لوگ کھڑے ہونے پر مجبور ہوتے ہیں، بعض آتے ہیں تو لوگ کھڑے ہونے کو اپنی زندگی کا بیکار کام سمجھتے ہیں. اس انسان، حالانکہ وہ آدمی بڑا ہوتا ہے اور یہ آدمی چھوٹا ہوتا ہے. بے اس کی دل کی میں قدر اللہ نے اتاری، اور اس نے قدر اپنے آپ پیدا کر لیا. واٹس ایپ میں ڈال کو، من انا فاعرفونی، من انا فاعرفونی، میں کون ہوں مجھے جانو، میں کون ہوں مجھے جانو، میں کون ہوں، میرا مقام کیا، میرا درجہ کیا، میرا رتبہ کیا، جانو میرے عزیزو. کیا وہ سبسکرائب کرو، سبسکرائب کرو، لائک کرو، لائک کرو. میں ان لائک ہوں اور آپ کیا کرو مجھے؟ وہاں اللہ سے کہنا چاہیے اللہ تو سبسکرائب کر دے، تو لائک کر دے. بس پوری دنیا لائک کر، وہ کرتی ہیں کیا؟ پوری دنیا لائک کر رہی ہے، اللہ لائک نہیں کرتا، تو تباہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پوری دنیا سبسکرائب کر دی اور اللہ نے سبسکرائب نہیں کیا، تو ہمیں تو اسے نہ بھی بتانا. ہم نے اس جلسے میں یہ سوچا ہمارے کہ ایسے اللہ والوں کو جمع کرو جو واقعتاً اللہ والے ہیں، جو گمنام ہو چکے ہیں، شہرت کے بہت بلندیوں پر پہنچ کر اب گمنام ہو چکے ہیں. ان کو بلاؤ. چڑھتے ہوئے سورج کی پوجا تو سب کرتے ہیں، ڈھلنے کے بعد تلاش کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں. آپ کو کوئی نہیں پوچھتا، ہم پوچھیں گے. آپ کو کوئی نہیں پوچھتا، بھئی ہم تو چھوٹے نہیں. آپ اپنے آپ کو چھوٹے سمجھے، لیکن اللہ کے یہاں تو آپ کا مقام کیا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں نا بھئی. یہ بات سمجھ میں نہیں. تو خیر، بہرحال التطوع قیام رمضان میں الایمان، رمضان المبارک میں کھڑا ہونا. تطوع کے معنی نفل نمازیں پڑھنا، یعنی تراویح پڑھنا، یہ بھی ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. کیا ہے؟ یہاں پڑھنا. جاؤ سبق ہو رہا ہے. چلو بھائی، ہیں سو بچے اتنے، اس کے اوپر معصوم ثاقب عاصم صاحب بلائے. بے خوف کیا میاں، پاگل کیا تمہیں؟ جاؤ. ایک گدھا جا رہا ہے 2 گدھوں کو لے کر. جو ہمیشہ جو محلے میں شہری ہیں ان سے خدمت لینا چاہیے. کون کون شہری ہیں؟ سو ان لوگوں کو جو شہری غیر حاضر، شہری میں بھی کون غیر حاضر، شہری میں
عجیب پاگل لوگ ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. میری زندگی میں ایک بھی خادم نہیں 22 سال میں. اور میرے گھر میں کوئی آ کر خدمت کرتا ہو کوئی آپ نہیں بتا سکتے. اور ہمارے 5000 سے زیادہ شاگرد ہیں. کوئی پوچھو حضرت کے خادم کون ہیں؟ بھائی کوئی خادم نہیں، میں خود خدمت کرتا ہوں. اور ماشاءاللہ آج کل تو خادم بنانے کا شوق. بھئی یہ ناظرے کے استاد ہیں ان کے خادم، یہ مولانا قاعدے کے شیخ الحدیث ہیں ان کے خادم، یہ مبتدئین کی تجوید کے ہیں ان کے خادم. عجیب لوگ ہیں.